میرا یہ موقف ہے کہ شرائط جو بھی ہوں جی شرائط جو بھی ہوں ایکس وائی زیڈ جی ان میں تفصیل میں جانے کے بجائے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ صلح کرنے والے حضرت معاویہ ایک طرف جی دوسری طرف سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی ٹھیک ہے. بیچ میں آنے والے کون ہیں جو دو صلح کروا رہے ہیں؟ جس طرح آپ نے اشارہ کیا مسند احمد کی روایت کے، بخاری میں بھی یہ روایت موجود ہے مکمل. اس میں دو شخصوں کے نام آتے ہیں. جی جی بالکل نام. ایک ہے عبد الرحمن بن سمرہ اور دوسرے ہیں عبداللہ بن عامر بن قریظ. جی ٹھیک ہے. تو یہ وہ شخصیات ہیں بنو عبد الشمس کے جن پر حضرت معاویہ نے بھی اعتماد کیا اور ان پر سیدنا حسن نے بھی اعتماد کیا. جی جو جب سیدنا حسن نے یہ کہا کہ بھئی اگر میں صلح کرتا ہوں کیا میں مطالبے کرتا ہوں کہ کیا تم اس کے ذمہ دار ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہاں ہم اس کے ذمہ دار ہیں. یہ الفاظ ہیں کالا نحن لک بھی، کہ جو آپ طے کریں گے نا ہم اس کے ذمہ دار ہیں. تو سیدنا حسن نے جو بات کی اس کی ذمہ داری ان دونوں نے لی، عبد الرحمن بن سمرہ اور عبداللہ بن عامر بن قریظ. ٹھیک ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرف سیدنا معاویہ ہے اور ایک طرف سیدنا حسنین کریمین اور بیچ میں یہ دو شخصیات نظر آتے ہیں. جی ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ان میں سے کسی نے یہ کہا کہ بھئی شرائط ہوئی ہیں، ان شرائط کی خلاف ورزی ہوئی ہے یا شرائط کے بغیر ہوا ہے؟ ہم دیکھیں تو ان سب حضرات کا کہیں بھی کسی تاریخ میں یہ منقول نہیں ہے کہ کسی بھی شرط کو لے کر ان میں اختلاف ہوا ہو، چاہے سیدنا حسن ہو، چاہے سیدنا حسین ہو، چاہے یہ دو حضرات ہوں. اب دیکھیں ایک جو بیچ میں آنے والے ہیں عبد الرحمن بن سمرہ، ان کا انتقال ہوا ہے الاصابہ ابن حجر کے مطابق 51 ہجری میں. ٹھیک ہے. 51 ہجری تک کوئی بھی ان کا اختلاف سامنے نہیں آیا کہ حضرت معاویہ سے یہ شرط تھی اس نے یہ مخالفت کی ہے، کوئی اس اعتراض نہیں آیا. دوسرے نام ہے عبداللہ بن عامر بن قریظ. یہ ان کی وفات ہوئی ہے اصابہ کے مطابق 58 ہجری میں، حضرت معاویہ سے 1.5 سال پہلے وفات ہوئی ہے ان کی. اور حضرت معاویہ سے ان کو عہدہ ملا ہے، مختلف گورنر رہے ہیں جگہوں پر. تو ان سے بھی کہیں اختلاف نہیں ملا. اس کے برعکس ہم اور سیدنا حسین کی طرف آئیں. جی جی سیدنا حسین رضی اللہ عنہ سیدنا حسن کی وفات کے بعد جس طرح کہ البدایہ والنہایہ میں ہے کہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ جاتے تھے معاویہ کے پاس اور حضرت معاویہ ان کا اکرام کرتے تھے اور ان کو ہدیے دیتے تھے. یہاں تک کہ جب سیدنا حسن کی وفات ہوئی تو کوفہ والوں نے خط لکھے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ آپ کے بھائی کا انتقال ہو گیا ہے، اب آپ ایسا کریں مل جائیں ہمارے ساتھ، آپ جنگ کریں معاویہ رضی اللہ عنہ سے. تو حسن نے کہا کہ نہیں، ان علیہ احد، کہ میرے اوپر ذمہ داری ہے اور ہمارا عہد ہے. یعنی اس وقت تک سیدنا حسین رضی اللہ عنہ اس عہد پر قائم تھے. اگر سیدنا معاویہ کی طرف سے کوئی بھی مخالفت ہوتی ہے کسی بھی شرط کی، میں کسی شرط کا نام نہیں لے رہا کہ بھئی خلفاء کی اتباع ہو، فلاں ہو فلاں ہو فلاں ہو، اس بحث میں جانے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. میرا آسان سا موقف یہ ہے کہ کسی دونوں فریقین میں سے کسی نے بھی شکایت نہیں کی کہ صلح کی خلاف ورزی ہوئی ہے یا شریعت کی خلاف ورزی ہوئی ہے. اس لیے جب دونوں طرف سے جب صلح کرنے والے اور صلح کے بیچ میں گواہان جو تھے ان دونوں میں کوئی اختلاف واقع نہیں ہوا تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھئی جو شرائطیں پائی تھیں ان میں کوئی اختلاف ہوا تھا یا کوئی مخالفت ہوئی تھی، ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو جو کرنے والے ہیں صلح کرنے والے ان میں اختلاف نہیں نقل منقول. تو بعد والے اگر کہتے ہیں کہ بھئی یہ نہیں ہوا، بعد والے تو کہتے ہیں ہوئی بھی ہے. ایسے مورخین بھی ہیں جنہوں نے کہا کہ معاویہ نے صلح کی شرائط کو پورا کیا، ایسے علماء بھی ہیں اور ایسے حوالے ملتے ہیں مورخین کے کہ فلاں فلاں شرط کو جو پورا نہیں کیا گیا. لیکن معیار اس طرف حسنین کریمین ہیں، بیچ والے صلح کرنے والے ہیں اور اس طرف معاویہ رضی اللہ عنہ ہیں. اگر ان سے کوئی اختلاف منقول ہے تو پھر ہم مانیں گے کہ ہاں واقعی اختلاف ہوا ہے. ٹھیک ہے.